اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کی سیاست میں ہمیشہ چند خاندانوں اور ڈکٹیٹرز کا مین رول رہا ہے. عوام نے، میسز نے ان لوگوں کی وجہ سے ہمیشہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. مہنگائی، کرپشن اور بے روزگاری ہمیشہ ہمارے مسائل رہے ہیں، اور نوجوانوں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیا گیا، اسپیشلی سیاست میں. اگر سیاست میں کبھی نوجوانوں کو انوالو کیا بھی گیا تو جسٹ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. اسی وجہ سے نوجوان، کیونکہ ہماری سیاست فرسودہ، روایتی اور وراثتی قسم کی تھی، تو لوگ نوجوان اسپیشلی اس سے متنفر رہے اور کبھی اس میں اپنا رول پلے نہیں کیا. اگرچہ پاکستان بننے میں نوجوانوں نے اپنا رول پلے کیا تھا، اور اس وقت سلوگن تھا کہ پاکستان بنانا ہے، اور آج الحمدللہ نوجوان دوبارہ سے پولیٹیسائز ہو گئے ہیں، دوبارہ سے شامل ہو رہے ہیں، اور سلوگن ہے کہ پاکستان بچانا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس نے ہم لوگوں کو، مینس نوجوانوں کو موبلائز کیا ہے، ہمارے رول کو سمجھا ہے، اور اس وقت جو نوجوان ہیں وہ متحرک ہیں، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمیں اپنے مستقبل کو اور پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں پولیٹکس میں انوالو ہونا پڑے گا، ہمیں اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینا پڑے گا. نوجوانوں کے بارے میں کنفیوژن یہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ غیر سنجیدہ ہیں، لا علم ہیں، نا اہل ہیں، نا تجربہ کار ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں، اگر تجربہ ملک کی دولت لوٹ کر باہر جائیدادیں بنانا ہے تو واقعی ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی سیاسی بیداری سے خوفزدہ ہیں اور کسی بھی طریقے سے اس کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں. تو وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ کچھ اور قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دوبارہ سے بہلانا چاہتے ہیں، پھسلانا چاہتے ہیں، بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. کبھی گریجویٹس کو چند ہزار روپے دے دیتے ہیں، کبھی لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں، کبھی یوتھ کنونشن کراتے ہیں، کسی طرح سے ہمیں دوبارہ سے بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. مگر الحمدللہ آج کا نوجوان باشعور ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی جماعت ہے، کون سی قیادت ہے جو اس کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے سیریس ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹر ہے اس میں 47% جو ہے وہ 18 سے 35 سال کی ایج کے درمیان میں ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کے نوجوان اس وقت جو ہیں وہ ہمیں پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف نے ایک یوتھ پالیسی انٹروڈیوس کرائی ہے. یہ بہت ایک کمپریہنسو پلان ہے جو کافی لینتھی ہے. میں آپ کو جسٹ اس کے تھوڑے سے پوائنٹس بتاؤں گی، اس لیے کہ پتہ چلے کہ پاکستان تحریک انصاف ہم لوگوں کے لیے کتنی سیریس ہے اور کتنا کنسرن ہے. مین مقاصد اس کے یہ ہیں کہ نوجوانوں کو پالیٹکس میں امپاور کیا جائے، ان کے لیے ایجوکیشن، جابز، اسکلز ڈیولپمنٹ مہیا کی جائیں، اور نیشنل ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے. اس کے جو ابھی عملی طور پر ثبوت ہے وہ یہ کہ جو اب انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں ہماری جماعت میں، اس میں مین پوری کوشش کی گئی ہے کہ نوجوان آگے آئیں. اور دوسرا جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس میں قومی اور صوبائی سطح پر 25% جو سیٹیں ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ایلوکیٹ کی گئی ہیں. اور انشاءاللہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوگی تو تب کیا کریں گے، اس کے لیے میں تھوڑے سے پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں. تعلیمی بجٹ 1.8% سے بڑھا کر 5% GDP کر دیا جائے گا. پورے ملک میں ایجوکیشن کا ایک ہی کریکولم، ایک ہی نصاب ہوگا. اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ اور قرض حسنہ کا اہتمام ہوگا. جو چیز مجھے بہت اٹریکٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک یوتھ پارلیمنٹ گروپ بنایا جائے گا جو کہ فیوچر لیڈرز کو گروم کرے گا. اور پھر یہ جو لیڈرز گروم ہوں گے یہ ہر سال 2 اور ممبرز کو ٹرین کیا کریں گے، وچ از لائک آئی تھنک یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں. انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. اور لوکل گورنمنٹ میں 2 الیکٹڈ سیٹ ہوں گی جو کہ یوتھ کاؤنسلر ہوں گے، ایک میل ہوگا ایک فیمیل ہوگا، اور یہ لوگ یونین اور ولیج کی کاؤنسلز میں کام کریں گے. اسٹوڈنٹس یونین